اسی علم کے حوالے سے، وہ علم جو چشمہ نبوت سے ملا تھا، فیض یاب ہوا، اس علم کے حوالے سے امام بہقی علیہ رحمٰن نے اور امام سیوطی علیہ رحمٰن نے ایک روایت نقل کی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا تھا ایران کی طرف۔ ایران کا ایک شہر ہے نہامت، آپ نے نام سنا ہوگا نہامت، اور ایران یہاں پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے۔ لشکر روانہ ہوا مسجد نبوی سے، مدینہ سے، حجاز سے، وہاں سے روانہ ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر روانہ کیا تو لشکر کا سپہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ وہ ایک دوسرے صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لشکر روانہ ہو پڑا جہاد کی طرف، وقت گزر گیا، ایک دن جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کا دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے ناطے منبر رسول پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ جب خطبہ ارشاد فرمایا، دوران خطبہ، آپ جانتے ہیں جب کوئی انسان کسی سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو گفتگو کرنے والے کا دھیان بھی اپنے مخاطبین کی طرف ہوتا ہے، اپنے سامعین کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں، میرا دھیان صرف اور صرف آپ کی طرف ہے اور آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ کا دھیان میری طرف ہے۔ مجھے کیا خبر میرے پیچھے کون بیٹھا اور کیا کر رہا ہے، کوئی علم نہیں ہے نا۔ اور اتنا بعض کا تو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ سائیڈ میں بیٹھا ہوا انسان کیا کر رہا ہے۔ دھیان ایک طرف ہے، خیال ایک طرف ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں منبر مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطاب کر رہے ہیں لوگوں کو۔ دوران خطاب، دوران خطبہ آپ کی زبان مقدس سے الفاظ نکلتے ہیں، یا ساریۃ الجبل الجبل الجبل۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو، پہاڑ کی اوٹ لے لو، پہاڑ کی اوٹ لے لو، اپنی پشت کو پہاڑ کی طرف لے جاؤ، یعنی اپنی پشت پہاڑ کی طرف کر لو اور سامنے رخ کرو۔ اب صحابہ کرام جو سن رہے تھے، باقی لوگ، صحابہ بھی موجود ہیں، تابعین بھی موجود ہیں، مسجد نبوی کا صحن ہے، بھرا ہوا ہے مسجد نبوی، سارے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ جمعے پر بڑا اجتماع ہوتا ہے باقی نمازوں سے۔ اب سارے لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہامت کی طرف ایک لشکر بھیجا ہے جو ایران کا شہر ہے، اور اس لشکر کا سپہ سالار بنایا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مسجد نبوی کہاں، حجاز کہاں، نہامت کہاں، ایران کا شہر کہاں، ملک کہاں۔ اور یہ بھی کوئی خیال تصور نہیں کر سکتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسے لغو گفتگو فرما رہے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہ و جلال اور آپ کا مقام، آپ کا منصب، آپ کا مرتبہ، ہر کوئی خاموش ہو کے سن رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر حیرت زدہ ہے، حیران ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کھڑے ہو کر کیوں تلقین اور تربیت دے رہے کہ پہاڑ کی اوٹ لے لو، پہاڑ کی اوٹ لے۔ حضرت ساریہ تو اتنی دور ایران کے شہر نہامت میں لڑ رہے۔ خیر، خطبہ مکمل ہوا، نماز ہو گئی، لوگ پوچھنے لگے، اور یہ بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، آپ کے اپنے بیٹے شہزادہ بیان کرتے ہیں۔ لوگ پوچھنے لگے میرے ابا حضور سے، اے خلیفۃ الرسول، اے امیر المؤمنین، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ تو منبر رسول پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت ساریہ تو وہاں کتنا کوسوں دور، ہزاروں میل دور جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ لڑنے گئے ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جب یہ حضرت ساریہ آئیں گے نا، ان کے آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں نے دوران خطبہ کو چھوڑ کر ان کی تربیت کیوں کی تھی، ان کو کیوں بلایا تھا۔ کچھ مدت گزری، کچھ وقت گزرا، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک قاصد آ گیا۔ پھر بھی مسجد نبوی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف فرما ہے۔ جب قاصد آیا، آ کر کہتا ہے، حال دیتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال پوچھا، بتائیں حال بتائیں۔ جب قاصد نے حال بتانا شروع کیا تو قاصد کہتا ہے، ہم تو جنگ ہار چکے تھے، شکست کھانے والے تھے، لیکن رب تعالیٰ نے ایک ایسی آواز ہمارے کانوں میں پہنچائی، اس آواز کی وجہ سے ہم نے اپنی پشتیں پہاڑ کی جانب کر لی، رب تعالیٰ نے ہمیں فتح یابی سے نواز دیا۔ جب اس نے یہ حال بیان کیا تو ہم حال بیان کرنے کے فوراً بعد کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، اگر عرض کروں تو وہ آواز آپ کی آواز سے ملتی جلتی تھی، وہ آواز آپ کی آواز سے ملتی تھی۔ جو باقی لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے لگے، اے قاصد، تو کہتا ہے فقط ملتی جلتی تھی، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے
کہ رب تعالیٰ نے نہامت کا سارا علاقہ، نہامت کے احوال اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپہ سالار ہونا اور جنگ کے سارے احوال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھول دیے تھے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں دن جمعہ کے دن دوران خطبہ آپ لوگوں کو پکار رہے تھے اور پکار کر کہہ رہے تھے کہ پہاڑ کی اوٹ لو، پہاڑ کی اوٹ۔ ارے لوگوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ وقت وحی کا وقت نہیں تھا، وحی کا سلسلہ تو نبی تک ختم ہو جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات تک تھا، اس کے بعد سلسلہ وحی رک گیا، آنے والا ہرگز نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ جھوٹا مدعی نبی ہے، اس کا قتل واجب ہے، وہ ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس پر وحی نہیں ہوتی، لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ الہام عام لوگوں پر نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ کے ولیوں پر ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت قرآن مجید سے ہے۔ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، 20واں پارہ، ارشاد فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف پیغام بھیجا۔ وہ کون سا پیغام تھا؟ اسی طرح کا پیغام تھا جو پیغام رب تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کی طرف بھیجا۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرمایا ہم نے شہد کی مکھی کی طرف پیغام بھیجا۔ رب تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف پیغام بھیجتا ہے، وہ جس انداز میں بھیجے وہ الگ انتظام ہے، الگ نظام ہے، الگ انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف پیغام بھیجتا ہے، اپنے اولیاء اللہ کی طرف بھی پیغام بھیجتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح رب تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آگاہ فرما دیا۔ یہ ہے آپ کا علم کا مقام، اور وہ علم جو چشمہ نبوت سے ملا تھا، جو سمندر مصطفیٰ سے نصیب ہوا تھا، جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم سے فیضیاب ہوتے ہیں، رب تعالیٰ ان کو اسی طرح علم سے نوازتا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ان کے چشمہ فیض سے رب تعالیٰ ہمیں بھی فیض یابی عطا فرمائے۔